السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مدینہ منورہ کے باشندے جوق در جوق مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ ہر شخص پیکر اسلام تھا، میں توحید کا متوالا، ملک و قوم کا فدائی۔ خلاف معمول اس وقت ہر شخص کے چہرے سے جوش و غضب کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، آفتاب طلوع ہو رہا تھا، سنہری کرنیں دھوپ، میدانوں، درختوں اور پہاڑوں پر پھیل گئی تھیں۔ اگرچہ یہ وقت نماز کا نہ تھا مگر پھر بھی مسلمان مسجد کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جس طرح سے دنیا کی حکومتوں نے اراکین حکومت کے اجلاس کے لیے دیوان مخصوص کر رکھے ہیں، اس زمانے میں جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسلامی گورنمنٹ کا دارالمشورہ مسجد نبوی تھا۔ ہر خلیفہ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی اجلاس کیا کرتے تھے۔ ہم سن 26 ہجری کے واقعات آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ دنیا جمہوریت کے نام سے واقف نہ تھی۔ کرۂ ارض پر شخصی سلطنتیں تھیں، ہر بادشاہ خدائے سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ رعایا کا فرض تھا کہ وہ اپنے حکمران کو سجدہ کرے یا اس کے سامنے جھکے۔ بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ خدائی فرمان کا حکم رکھتا تھا۔ کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن جب نیر اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا تو پروردگار عالم نے شخصی لعنت دور کرنے کا حکم دیا۔ حکم ہوا کہ وشاورہم فی الامر، یعنی ان سے، مسلمانوں سے مختلف امور میں مشورہ کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسی وقت سے جمہوریت قائم کر لی۔ شخصی حکومت کی بدعت کو دور کر کے جمہوریت کا شرف اولین اسلام ہی کو حاصل ہے۔ آج جو قومیں اور ممالک جمہوریت سے لذت کش ہیں وہ مسلمانوں ہی کی رہین منت ہیں۔ غرض مسلمانوں کے گروہ مسجد میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ مسجد کی درمیانی محراب میں بہت سے معزز صورت عرابی بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت میانہ قد اور ضعیف العمر تھے۔ ان کے چہرے سے حلم و مروت اور ذکاوت و ذہانت کے آثار ظاہر تھے۔ ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھا۔ اس وقت آپ ہی شہنشاہ عرب و عجم، امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تھے۔ سلسلہ خلافت راشدہ میں آپ کا تیسرا نمبر تھا اور آپ خلیفہ سوم کہلائے۔ مسلمانوں کی تاریخی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وہ شیران اسلام کے کارنامے تو کیا نام تک بھی نہیں جانتے تھے۔ بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات سے باخبر ہوں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ حالات جملہ بیان کر دیے جائیں۔ آپ کا نام نامی عثمان رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ عفان کے بیٹے تھے۔ آپ کی نانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن تھیں، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ توام پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھوزاد بہن کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی قبل از وقت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جو جنگ بدر کے روز فوت ہو گئی تھی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دی، اس لیے آپ ذو النورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں یہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوا ہے کہ آپ کے نگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں۔ آپ کانے حیا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سے زیادہ باحیا کوئی بشر نہیں ہے۔ آپ کی بڑھی ہوئی حیا کی وجہ سے فرشتے تک آپ سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ تنہائی میں نہاتے وقت دروازہ بند کر کے کپڑے اتارنے میں بھی آپ کو شرم دامنگیر ہوتی تھی اور اس قدر شرماتے تھے کہ تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ آپ ذوالہجرتین تھے، یعنی آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، ایک مرتبہ حبش کی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی۔ آپ بڑے مالدار تھے، اس لیے غنی کے خطاب سے بھی مشہور تھے۔ آپ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب مسلمان مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی فروخت کرتا تھا اور مسلمانوں کو گراں قیمت پر دیتا تھا۔ آپ نے اس یہودی سے یہ کنواں 35,000 درہم پر خرید کر وقف کر دیا تھا۔ ایک سال جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو آپ نے ہزاروں روپے کا غلہ خرید کر غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے خرید کر مجاہدین کو دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نبوی کے ساتھ مسلوک ہوتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا شام سے صبح تک مانگتے رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بار قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، کسی قیمت پر بھی غلہ میسر نہ آتا تھا، مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی، بچے بھوکے تھے، بلک رہے تھے۔ اس وقت ایک روز یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ہیں اور یہ غلہ تجارت کے لیے آپ نے منگایا ہے۔ چنانچہ غلے کے سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1.5 نفع پر اس کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی، یعنی 100 روپے کا غلہ 150 روپے میں لینا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان کے لیے یہ بات بڑی شرم کی ہوگی کہ تمام مسلمان بھوکے مریں اور میں نفع کا لالچ کروں۔ تم سب گواہ رہو کہ میں نے یہ تمام غلہ مدینہ منورہ کے فقراء اور مساکین کو دے دیا۔ آپ کی یہ سخاوت دیکھ کر لوگ اش اش کر رہے تھے کہ اسی رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار حلہ نوری پہنچے، نہایت تیزی سے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوڑ کے آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا، ذرا ٹھہریے، حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، اے ابن عباس، عثمان غنی نے آج 1000 اونٹ صدقہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے ان کے اس صلے کو قبول فرما کر جنت میں ان کے لیے ایک عالی شان دیوان مخصوص کر دیا ہے اور ایک عروس کے ساتھ ان کے عقد کا انتظام ہو رہا ہے۔ فرشتے انتظام و انصرام میں مصروف ہیں، جنت اور آسمان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، میں بھی عقد میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے غلام سے ناخوش ہو گئے اور آپ نے اس کا کان پکڑ لیا، مگر فوراً ہی یہ خیال آیا کہ یہ بڑی غلطی ہے، ممکن ہے خدا مجھ سے ناخوش ہو جائے۔ آپ نے فوراً غلام سے کہا، بھائی میں نے تیرا کان پکڑ کر تیرے دل کو اذیت دی ہے، تو بھی میرا کان پکڑ لے تاکہ آخرت کی جواب دہی میری ذمہ باقی نہ رہ جائے۔ غلام ہچکچایا، آپ نے کہا، ہچکچاؤ مت، میرا کان پکڑو۔ غلام نے آپ کا کان پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، بھائی میرا کان زور سے پکڑو، دنیا کا قصاص آخرت کے بدلے سے نہایت آسان ہے۔ ہم یہاں طوالت کے خوف سے معدود چند واقعات لکھ رہے ہیں، جو حضرات زیادہ حالات معلوم کرنا چاہیں وہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد کے محراب میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس اس وقت نوجوانوں کا طبقہ بیٹھا تھا، ان میں حضرت عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب مسلمان آ کر اطمینان اور خوشی سے بیٹھ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، مسلمانوں، عیسائی اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، وہ نہ تو چین سے بیٹھتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ ممالک شام، مصر، بصرہ اور آرمینیا وغیرہ کے فتح ہو جانے کے بعد عیسائی مسلمانوں سے چھیڑخانی بند کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب افریقہ کے عیسائی مسلمانوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں، وہ مصر کے مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ ان کا بادشاہ جس کا نام جرجیر ہے، مصر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ لشکر فراہم کر لیا ہے اور عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے۔ آج کل مصر میں عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، انہوں نے افریقہ پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ میں نے مسلمانوں سے مشورہ لیا تو سب کی یہی رائے ہوئی کہ اس کانٹے کو بھی نکال ڈالنا چاہیے، یعنی عیسائیوں کے اعلان جنگ کو قبول کر کے خدا کے بھروسے پر افریقہ پر چڑھائی کر دینی چاہیے۔ میں نے عبداللہ بن سعد کے پاس آج قاصد روانہ کرنے کا قصد کر لیا ہے اور انہیں خط بھی لکھ دیا ہے کہ وہ افریقہ پر چڑھائی کر دیں، لیکن جنگ شروع کرنے سے پہلے جرجیر کو سمجھائیں، اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ مسلمان ہونا پسند نہ کرے تو ادائے جزیہ کی ترغیب دیں، جب وہ ان دونوں باتوں کو نہ مانے تو لڑائی شروع کر دیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لشکر کم ہے، اس لیے ان کی مدد کے لیے مدینہ سے مزید فوج بھیجی جائے گی۔ جو اصحاب جہاد پر جانا چاہتے ہوں وہ مینا کے مقام پر جا کر جمع ہو جائیں۔ مینا مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مختصر سی بستی تھی۔ جتنے لشکر مدینہ منورہ سے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے وہ سب اسی مقام پر پہلے جمع ہوتے تھے۔ یہ مختصر تقریر کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان اعرابی کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر خلیفہ سوئم کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے کہا، سرور میں تمہیں قاصد بنا کر مصر بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ سرور نہایت شکیل اور قابل دیدار نوجوان تھے، ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، عقد کی تاریخ 1-2 دن میں مقرر ہونے والی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا مطلق خیال نہ کیا۔ فوراً کہا کہ میں بڑی خوشی سے اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ بھی اجازت چاہتا ہوں کہ افریقہ کی جنگ میں بھی شریک رہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری طرف سے اجازت ہے، لو یہ تم مراسلہ لو اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو۔
سرور نے مراسلہ لے کر کہا، میں انشاءاللہ کل صبح نماز پڑھتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا، خدا تمہاری حفاظت کرے اور مدد کرے۔ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مسلمان اس نوید روح پرور کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ ان میں سے ہزاروں پرجوش مسلمانوں نے چاہا کہ اسی وقت اپنے نام جہاد پر جانے کے لیے پیش کر دیں، لیکن چونکہ خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ مجاہدین مینا کے مقام پر جا کر جمع ہو جائیں، اس لیے یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربار خلافت برخاست ہو گیا اور لوگ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ سرور امیر المؤمنین کا مراسلہ لے کر روانہ ہو گئے تھے، چونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو یہ مراسلہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر کے پاس پہنچا دیں۔ اس لیے وہ بڑی تیزی سے منزلیں طے کر رہے تھے۔ انہوں نے حدود عرب کو عبور کر کے مصر میں بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں اسلامی گورنر فسطاط میں رہتے تھے۔ فسطاط کو مسلمانوں نے ہی آباد کیا تھا۔ اس کے آباد کرنے کی ضرورت یا وجہ یہ ہوئی کہ جب مسلمانوں نے مصر اور اسکندریہ فتح کر لیے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوئم نے ایک شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ شہر بسانے کے لیے فاروقی فرمان ان کے نام ہی صادر ہوا۔ اس فرمان میں یہ ہدایت تھی کہ شہر ایسی جگہ بسایا جائے جہاں سے مدینہ منورہ تک کوئی دریا راستے میں نہ آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ عرب اور اسلامی لشکر کے درمیان کوئی دریا وغیرہ حائل ہو۔ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت وہ ماں لشکر کے قصر الشمع پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جگہ اس وقت ایک کف دست میدان تھا جو دریائے نیل اور ہل مقتم کے درمیان واقع ہے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے میں کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا ہے۔ انہیں مناسب معلوم نہ ہوا کہ پرندے کو تکلیف دیں جو ان کے خیمے میں آ کر مہمان ہوا تھا۔ آپ نے خیمہ وہیں چھوڑ دیا اور جب اسکندریہ فتح کر کے واپس آئے اور دربار خلافت سے شہر آباد کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے شہر بسانے کے لیے وہی جگہ پسند کی جہاں خیمہ چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ مکانات اور مسجدیں تعمیر ہونے لگیں، سڑکیں بننے لگیں اور ہر علم و فن کے آدمی آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مکان ایک منزلہ بنائے جائیں، سڑکیں 60 فٹ چوڑی اور گلیاں 11 فٹ چوڑی سے کم نہ ہوں۔ شہر کے بیچ میں ایک جامع مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ ان کے احکام کی تعمیل حرف بحرف کی گئی تھی۔ مسجد 100 فٹ چوڑی اور 150 فٹ لمبی بنائی گئی۔ تینوں طرف عالیشان دروازے بنائے گئے تھے۔ مورخ قضائی نے لکھا ہے کہ 80 صحابہ نے مل کر اس کے قبلے کی سمت متعین کی تھی۔ یہ مشہور شہر سن 21 ہجری میں آباد کیا گیا تھا۔ مورخ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ شہر نہایت وسیع ہو گیا تھا اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اس میں 8000 سڑکیں، 1170 حمام اور 36 بڑی مسجدیں بن گئی تھیں۔ چونکہ یہ شہر اس جگہ آباد کیا گیا تھا جہاں خیمہ رہ گیا تھا اور عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں، اس لیے اس مشہور شہر کا نام بھی فسطاط ہی پڑ گیا۔ شہر فسطاط ہی میں اسلامی گورنر رہتا تھا۔ سرور فسطاط ہی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ایک روز انہیں 4 عیسائی ملے جو گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے۔ عیسائی سرور کو دیکھ کر ان کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم مدینے سے آ رہے ہو؟ سرور نے جواب دیا کہ ہاں۔ عیسائی کہنے لگے کہ تم قاصد ہو؟ اس زمانے میں مسلمان مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں قاصد ہوں۔ عیسائی کہنے لگے کہ شاید خلیفہ سوم نے افریقہ پر لشکر کشی کی اجازت دے دی ہے۔ سرور نے کہا کہ مجبور ہو کر اجازت دی ہے انہوں نے۔ تم کون لوگ ہو؟ عیسائی کہنے لگا، ہم عیسائی ہیں اور افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ سرور نے کہا کہ غالباً تم جاسوس ہو۔ عیسائی یہ سن کر گھبرا گئے۔ اگرچہ سرور تنہا تھے اور عیسائی 4 تھے، لیکن مسلمانوں کی کچھ ایسی ہیبت طاری تھی کہ ایک ایک کو 10 غیر مسلم دیکھ کر خائف ہو جاتے تھے۔ عیسائی نے کہا، نہیں ہم جاسوس نہیں ہیں۔ سرور نے کہا، اور کون ہو؟ عیسائی کہنے لگا، ہم شہزادی ہیلن کے ساتھ ہیں۔ سرور نے پوچھا کہ ہیلن کون ہے؟ عیسائی کہنے لگا، افریقہ کے عیسائی بادشاہ جرجیر کی حسین بیٹی ہے۔ عربی برادر، آج دنیا میں ہیلن جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہے۔ جو اسے ایک نظر دیکھ لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس قدر حسین ہونے پر بہادر بھی ہے، اور ایسی بہادر کے بڑے بڑے دلیر آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سرور حیرت و استعجاب سے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات تو ضرور مان لوں گا کہ شہزادی ہیلن نہایت خوبصورت ہے، لیکن اس بات کو نہیں مان سکتا کہ اس قدر بہادر ہے کہ شجاع مرد اس کا مقابلہ کرتے گھبراتے ہیں۔ عیسائی کہنے لگا، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ اس پیکر حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی خوبصورتی کی شہرت تمام عیسائی دنیا میں ہے، اور جس گل اندام سے شادی کرنے کے لیے 20 شہزادے بےتاب ہیں، اور جسے اپنے حسن کے ساتھ بہادری پر بھی ناز ہے، تو ہمارے ساتھ چلیے۔ اس بہادر ناظرین کو دیکھیے، آپ خود ہی ان باتوں کے قائل ہو جائیں گے۔
سرور نے کہا کہ لیکن شہزادی آج کل ہے کہاں؟ عیسائی کہنے لگا اسے مصر کے عجائبات دیکھنے کا شوق ہے، اتفاق سے وہ آج کل مصر آئی ہوئی ہے، ڈیوس پولس میں ٹھہری ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے صدیوں پہلے یہ شہر مصر کا دارالسلطنت تھا۔ اس کا نام قدیم مصری زبان میں افتیت تھا۔ افتیت کے معنی سر کے ہیں، گویا یہ شہر دوسرے تمام مصری شہروں کے سر کا تاج تھا، مگر قبطی اسے تابا یا تیبا کہتے ہیں، جسے بگاڑ کر یونانیوں نے ٹیبس بنا لیا ہے، مگر مصری اسے دیوس پولس کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں دیوتاؤں کے شہر۔ اس کا ایک اور نام با آمن بھی تھا، جس کے معنی ہیں خداوند ہلبان کا گھر۔ سرور کہنے لگے لیکن کیا اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ جرجیر نے مسلمانوں کو اعلان جنگ دے دیا ہے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں؟ ایسے وقت میں اس کا مصر میں آنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہیں ہے؟ عیسائی کہنے لگا میں نے کہا نہیں آپ سے، وہ نہایت نڈر اور بڑی دلیر لڑکی ہے، اسے کسی سے بھی خوف نہیں معلوم ہوتا۔ سرور کہنے لگے تب تو میں اسے ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ عیسائی کہنے لگا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیے۔ سرور کچھ سوچنے لگے۔ عیسائی نے کہا آپ تذبذب نہ کریں، شہزادی کے ساتھ اس وقت 15-20 سوار ہی ہیں، کچھ زیادہ لاؤ لشکر نہیں ہے، وہ خفیہ طریقے پر محض سیاحت اور آثار سنادید کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ سرور کہنے لگے میں یہ خیال نہیں کر رہا ہوں کہ شہزادی کے ساتھ لشکر ہوگا، بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ دھوکہ؟ چاروں عیسائیوں کی زبان سے نکلا اور انہوں نے حیرت اور خوف بھری نظروں سے سرور کو دیکھا۔ سرور نے اطمینان کے لہجے میں کہا ہاں دھوکہ۔ سنو، میں اس دیوس پوس کے تمام کھنڈرات دیکھ چکا ہوں۔ اس مشہور شہر میں وہ فرعون رہتا تھا جس نے انا ربکم الاعلی یعنی میں سب سے بڑا رب ہوں اس کا دعویٰ کر کے اہل مصر کو اپنے بت یا مجسمے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس نے مصری قبطیوں پر انتہائی سفاکیاں کی تھیں، جس نے جنگی قیدیوں اور مظلوم قبطیوں سے پہاڑ ترشوا کر عظیم الشان عمارتیں اور احرام مصر جو آج دنیا میں مشہور ہیں تعمیر کرائے تھے، جو قبطیوں کے لڑکیوں کو مروا ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتا کر اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر کے ان سے مقابلہ کیا، اور جسے خدائے جبار و قہار نے دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ میں نے وہ مقبرے بھی دیکھے ہیں جن میں فرعین زمانہ کی لاشیں ممی کی ہوئی رکھی ہیں۔ میں نے وہ ہال بھی دیکھا ہے جسے ایوان ذات العماد یعنی ستونوں والا کمرہ کہتے ہیں، جس میں بادشاہ مصر کا بت اس طرح کھڑا ہے جیسے وہ دیوتا کی پوجا کر رہا ہے۔ اس مشہور شہر کے کھنڈرات اور زمین دوز مقبروں میں سوائے بتوں کے اور کیا ہے؟ ایک عیسائی نے کہا مگر آپ نے دیکھا کہ کس قدر بڑے قوی ہیکل اور ہیبت ناک ہیں، خدا جانے ان بتوں کو کس نے اور کس طرح بنایا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ سرور کہنے لگے مشرکوں اور بت پرستوں نے اپنی بت تراشی کی صنعت کو ان پر ختم کر دیا ہے، لیکن موحد اور خدا پرست ان بتوں اور ان کے بنانے والوں سے بیزار ہیں۔ عیسائی کہنے لگا لیکن شہزادی ہیلن کو ان صنادیہ سے بڑی دلچسپی ہے، اور وہ اس وقت بھی جبکہ ان کے باپ جرجیر نے مسلمانوں کو اعلان جنگ کر دیا ہے اسلامی ممالک میں انہیں دیکھنے آئی ہے۔ سرور کہنے لگے تم غلط کہہ رہے ہو، شہزادی ہیلن ایسی بے وقوف نہیں ہو سکتی کہ مصر میں آ جاتی، نہ جرجیر ہی ایسا احمق تھا کہ اسے یہاں بھیج دیتا۔ تم مجھے فریب دے کر گرفتار کرنا چاہتے ہو، چالاک بدماشو، تلواریں نکالو، تمہاری موت تمہارے سروں پر منڈلانے لگی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تلوار میان سے کھینچ لی۔ عیسائی ان کی تلوار کی برق پاش چمک دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، مگر فوراً ہی انہوں نے اپنی حیرت دور کی اور ان میں سے ایک سوار گھوڑا دوڑا کر تیزی سے بھاگ نکلا، اور 3 عیسائیوں نے اپنی تلواریں کھینچ کر سرور پر حملہ کر دیا۔ سرور نے بہت جلدی سے ڈھال سامنے کر کے ان کے وار روکے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر خود بھی حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک عیسائی کا سر اڑا دیا، باقی 2 عیسائیوں نے ان پر یورش کی اور بڑے جوش سے حملہ آور ہوئے، تو سرور نے بھی تجربہ کاروں کی طرح ان کا یہ دوسرا حملہ بھی روکا اور جلدی سے وار کر کے ایک اور عیسائی کو قتل کر ڈالا۔ اب صرف ایک عیسائی باقی رہ گیا اور وہ گھبرا گیا، اس نے جلدی سے تلوار پھینک دی اور امان امان چلانے لگا۔ سرور نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے تمام ہتھیار اپنے قبضے میں کر کے پوچھا سچ بتاؤ کیا تم جاسوس ہو؟ عیسائی نے کہا ہاں ہم جاسوس ہیں۔ سرور نے کہا تم یہاں کس لیے آئے تھے؟ عیسائی کہنے لگا مسلمانوں کی تیاریاں دیکھنے اور خبریں معلوم کرنے۔ سرور کہنے لگے مگر تم مجھے دھوکہ دے کر شہر دیوس پولس کے کھنڈرات میں کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ عیسائی کہنے لگا ہمیں معلوم ہوا تھا کہ مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد نے دربار خلافت سے افریقہ پر لشکر کشی کی اجازت طلب کر لی ہے، ہم اس قاصد کو گرفتار کرنے کی فکر میں تھے جو اذن جنگ لے کر آئے۔ سرور کہنے لگے اس آدمی سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ عیسائی کہنے لگا ہمارے بادشاہ جرجیر کا حکم تھا کہ قاصد کو یا تو قتل کر ڈالا جائے یا گرفتار کر کے افریقہ پہنچا دیا جائے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ دربار خلافت کا جواب اسلامی گورنر کے پاس نہ پہنچے اور مسلمان جواب کے انتظار میں مصر میں ہی مقیم رہیں، اس عرصے میں عیسائی تیاریاں کر کے مصر پر حملہ کر دیں۔ سرور کہنے لگے تو جرجیر مصر پر حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔